واقعہ کربلا کا پس منظر اور اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں ہم لوگ۔ واقعہ کربلا صرف پانی بند کرنے کی داستان نہیں، اس کے پیچھے تو بہت بڑے بڑے واقعات ہیں۔ مختصر اس واقعے کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے احسان اور اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کریں گے۔ واقعہ کربلا شروع کب ہوتا ہے؟ جب یزید کو ملک شام کا گورنر بنایا جاتا ہے تو وہ مدینے کے گورنر کی طرف ایک خط لکھتا ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا پیغام دیا جائے کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ مدینے کے گورنر کو وہ خط موصول ہوتا ہے اور وہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت حسین کو جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو حضرت حسین بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو نواسۂ رسول ہیں، اہل بیت ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بیعت کرنے کا کہہ رہا ہے اس کے اپنے اعمال ٹھیک نہیں۔ حضرت حسین جواب میں لکھتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن اسی وقت حضرت حسین فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 28 رجب 60 ہجری مدینے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ روضہ رسول پر جاتے ہیں، مزار فاطمہ پر حاضری دیتے ہیں۔ جب روضہ رسول پر جاتے ہیں، دیکھیے سمجھیے گا، روضہ رسول پر جاتے ہیں، وہاں جا کر عرض کرتے ہیں اے میرے نانا، میں آپ کا شہر، اپنا شہر مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے، میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر وہاں سے نکلتے ہیں، بی بی فاطمہ کے مزار پر پہنچتے ہیں۔ عجیب معاملہ کرتے ہیں، نانا کی قبر پر جاتے ہیں تو بڑے ہی وقار کے ساتھ قدم جما جما کر رکھتے ہیں، گویا ایک سپہ سالار جا رہا ہے۔ اور جب واپس لوٹتے ہیں، والدہ کی قبر پر آتے ہیں، نزار پر پہنچتے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں، زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، الوداعیہ کلمات کہتے ہیں، ایک چھوٹے بچے کی طرح لپٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، گویا حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 28 رجب 60 ہجری مدینے سے روانگی کا فیصلہ ہو گیا۔ تمام اپنی اپنی سواریوں میں سوار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ مدینے سے نکلنے کی تیاری میں ہے۔ بی بی زینب کے سوار ہونے کی باری آتی ہے، زینب کبریٰ کی سواری کی باری ہے۔ حضرت حسین حکم دیتے ہیں مدینے والوں اپنی نظروں کو جھکا لو، علی کی بیٹی نے سوار ہونا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مدینے کے ہر شخص کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اب کس شان سے نکل رہی ہیں، کیا شان ہے سوار ہونے کی؟ زینب کبریٰ کو جب سواری میں بٹھایا جانا ہے تو تینوں طرف سے محافظ موجود ہیں۔ ایک طرف علی اکبر ہیں، ایک طرف حضرت حسین ہیں، ایک طرف حضرت عباس ہیں۔ حضرت زینب کو سواری میں سوار کیا جاتا ہے۔ ایک یہ سواری ہے جو مدینے سے روانگی کے وقت حضرت زینب کی اس واقعے میں آتی ہے، اور ایک وہ سواری ہوگی جب کربلا سے حضرت زینب کی سواری کا واقعہ آئے گا۔ یہاں حضرت زینب کو سوار کر رہی ہیں، یہاں حضرت زینب کو سب سوار کر رہے ہیں، اور وہاں حضرت زینب سب کو سوار کروائیں گے۔ بندے رہیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہاں تک بھی پہنچیں گے۔
اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوتی ہیں 28 رجب 60 ہجری مدینے سے قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ 3 شعبان مکہ میں قافلہ پہنچ جاتا ہے، یہی 7-8 دن۔ 3 شعبان 60 ہجری مکے میں قافلہ پہنچتا ہے۔ اب رہتے وہاں پر پڑاؤ ڈال رہتے ہیں شعبان، رمضان، شوال، ذی-قعد، ذی الحج کے مہینے میں حج کا احرام باندھتے ہیں، حج کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ حج سے 3-4 دن پہلے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنا احرام کھول لیتے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ حضرت حسین کو اطلاع ملتی ہے کہ حاجیوں کے لباس میں کچھ ایسے لوگ مکے میں داخل ہو گئے ہیں، حرم میں داخل ہو گئے ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین نہیں چاہتے کہ اللہ کے گھر میں بے حرمتی کی جائے، اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں اور قافلہ روانہ کرتے ہیں۔ کہاں جانا ہے قافلے نے؟ کوفہ جانا ہے۔ حضرت حسین اعلان کرتے ہیں کہ میں کل یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ مکہ سے روانگی کوفہ کی طرف جانا ہے۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے، مقام شراف۔ اس کے پانی کا بڑا نام مشہور تھا کہ وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، اچھا ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ حضرت حسین وہاں پر اپنے قافلے کو ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے پانی پینا ہے پی لیں اور اپنے اپنے مشکیزیں بھی بھر لیں، آگے صحرا ہے، نہ جانے پانی ملے یا نہ ملے۔ اپنے اپنے مشکیزوں کو پانی سے بھر لیا جاتا ہے، سواریاں دوبارہ سے تیار کی جاتی ہیں۔ آرام کے بعد قافلہ دوبارہ روانہ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ آگے ہی جاتے ہیں کہ مخالف فوج سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اب یہ مخالف فوج کے ساتھ پہلا سامنا ہے۔ دور سے دیکھ رہے ہیں گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے دھول اڑ رہی ہے، سامنے سے فوج آ رہی ہے۔ اب حسین اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی اپنی تلواروں کو بلند کیے کھڑے ہیں۔ عجیب معاملہ دیکھتے ہیں، جب قافلہ سامنے آتا ہے، وہ فوج سامنے آتی ہے تو پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتے ہیں۔ اس قدر نڈھال ہوتے ہیں کہ جسم ہانپ رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں نواسۂ رسول اپنی فوج کو ایک عجیب حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں کہ سامنے والی فوج کو پانی پلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں کہ ایک فوج جو سامنے کھڑی ہے، یہ لشکر جو سامنے کھڑا ہے، یہ لڑائی کے لیے آیا ہے، یہ روکنے کے لیے آیا ہے، یہ قتال کے لیے آیا ہے، لیکن ساقی کوثر کے نواسے ہیں، پانی سے نہیں روکتے، پانی پلاتے ہیں۔ اب سامنے مخالف فوج کے جو کمانڈر ہیں حر بن یزید، ان کا عجیب واقعہ روایات میں آیا ہے، تاریخ میں آیا ہے کہ تمام سواریوں کو پانی پلا دیا جاتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک گھوڑے کو اس قدر پانی پلایا گیا کہ جب تک وہ 5 مرتبہ سیر ہو کے پانی پی کر منہ نہیں ہٹا لیا جاتا تو اس سے بس نہیں کی جاتی تھی، اسے پانی پلایا جاتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ کمانڈر حر بن یزید، اس کو بھی حضرت حسین نے کیا کیا؟ پانی پلایا ہے۔
اچھا، پہلے ایک اور شخص کا واقعہ نقل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی حر بن یزید کی طرف جاتے ہیں۔ اسی فوج کے اندر علی بن طغان یہ سب سے آخر میں پہنچتا ہے۔ اب اس کو حضرت حسین خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے ہیں، اپنا مشکیزہ آگے کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا ہکا بکا ہے، اتنا ڈرا ہوا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ پانی پینا چاہتا ہے لیکن پانی پیا نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر، میرے حسین کی شان دیکھیے۔ اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کو ٹھیک کرتے ہیں اور علی بن طغان کو پانی پلاتے ہیں۔ اب کمانڈر حر بن یزید پانی پی لیا، لشکر اپنا ٹھیک کر لیا، حضرت حسین جانے لگتے ہیں۔ حر بن یزید کہتا ہے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ کون؟ وہی جس کو ابھی پانی پلایا گیا تھا۔ کون؟ حر بن یزید، وہی جس کو ابھی پیاس کی حالت میں تھا۔ حضرت حسین چاہتے تو اسے قتل کر سکتے تھے، حضرت حسین چاہتے تو جانتے تھے کہ ابھی یہ مغلوب ہو جائیں گے، آسانی سے فتح پا جائیں گے، لیکن ابھی پانی پلایا۔ وہ حر بن یزید کہتا ہے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت حسین اپنی سواری کے رخ کو موڑ لیتے ہیں، حر بن یزید آ کر آپ کی سواری کی لگام پکڑ لیتا ہے۔ حضرت حسین کہتے ہیں اے حر، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ عرب کا بڑا ہی تحش کے عالم میں بولے جانا والا جملہ ہے۔ حضرت حسین اس کو جب یہ بات کہتے ہیں تو حر بن یزید کہتا ہے کہ اے حسین، آپ نے تو مجھے یہ کہہ دیا، اگر آپ کے سوا مجھے یہ بات کوئی اور کہتا نا تو میں یہ جملہ اسی کی طرف لوٹا دیتا، مگر میں یہ آپ کو کہہ نہیں سکتا کیونکہ آپ کی ماں سید فاطمۃ الزہرا ہے۔ دشمن ہیں، مخالف ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت دل میں ہے۔ اب اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا، اس کی ایک کڑی کربلا کے میدان میں بھی جا کر ملے گی۔ خیر، حر حضرت حسین اور ان کے لشکر کو لے کر روانہ ہوتا ہے۔ 2 محرم 61 ہجری قافلہ ایک مقام پر پہنچتا ہے۔ ذی الحجہ میں قافلہ نکلا تھا مکہ سے، چل رہا تھا، سفر کرتے رہے، راستے میں پڑاؤ ہوا، حر کا واقعہ آیا، پھر قافلہ روانہ ہوا، حر لے کر جانے لگا۔ 2 محرم 61 ہجری قافلہ ایک اور مقام پر پہنچا۔ حضرت زینب، عجیب واقعہ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ حضرت زینب کہنے لگی اے میرے بھیا یہاں سے جلدی چلیے۔ حضرت حسین نے پوچھا اے میری بہن کیوں؟ حضرت زینب نے کیا جواب دیا؟ کہتی ہیں میرے بھائی، مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آتی ہے، یہاں کی ریت، یہاں کی مٹی میرے سر کو خاک آلود کر رہی ہے، یہاں سے بس جلدی چلیے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ حضرت زینب کا یہ کہنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں رک کر وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا کہ اس بستی کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سے نام لیے گئے، کسی نے کہا اس بستی کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اس کو شطر فرات کہتے ہیں۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہنے لگے اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ حضرت حسین نے جب کربلا کا نام سنا تو بچپن کا وعدہ یاد آ گیا اور کہنے لگے کہ بس یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، یہیں اتر جائیے۔ اللہ اکبر، قافلے کو وہیں روک لیا گیا۔ تاریخ کیا ہے؟ 2 محرم 61 ہجری قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارا ہی واقعہ ایک عجیب 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 دردناک واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ اس زمین پر اترتے ہیں، وہاں قبیلہ آباد ہے جی، قبیلہ بنی اسد۔
حضرت حسین ان سے زمین کو خرید لیتے ہیں، زمین کو خریدتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس زمین کو بنی اسد کے لوگوں کو ہی ہبہ کر دیتے ہیں، واپس تحفتاً دے دیتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یا امام کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی زمین کو خریدا ہے، اب دوبارہ ہبہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین عجیب مکالمہ بنی اسد کے ساتھ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم اس سرزمین میں قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت حسین تین طرح کے لوگوں سے کہتے ہیں۔ بنی اسد کے مردوں کو کہتے ہیں، اے بنی اسد کے مردوں، جب ہمیں شہید کر دیا جائے نا اور ہمارے لاشیں یہاں بکھرے پڑے ہوں، تم یہاں کھیتی باڑی کے لیے آنا اور ہمارے قبریں بنا کر ہمیں دفن کر جانا۔ بنی اسد کے لوگ حیران اور پریشان ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں حضرت حسین کہتے ہیں، اے بنی اسد کے مردوں، اپنی عورتوں کو بھیجتے جانا، ان سے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ بنی اسد کی عورتیں آتی ہیں، حضرت حسین فرماتے ہیں، اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد نہ آ سکے نا تو تم آنا، پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہماری لاشوں کو ایک گھڑے میں دفن کر کے چلی جانا۔ جب وہ جانے لگتے ہیں حضرت حسین فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بھیجتے جانا۔ بنی اسد کے بچے جب آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حکم کیجئے حسین۔ حضرت حسین فرماتے ہیں، اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین نہ آ سکے نا تو یہاں ہمارے جسم ہوں گے، پڑے ہوں گے، تم آنا اور مٹی اٹھا اٹھا کر ہم پر ڈال دینا، گویا کہہ رہے ہوں کہ ہماری تدفین ہو جائے گی اور تمہارا کھیل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ ہوا بنی اسد کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اگلی سٹنگ میں